اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے لگے۔ یہ نتیجہ تھا ان کی نافرمانیوں کا اور اس بات کا کہ وہ شریعت کی حدوں سے نکل جاتے تھے۔ بنی اسرائیل نے اس جرم کو اپنی تاریخ میں خود تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ مثال کے طور پر ہم بائبل سے کچھ واقعات یہاں درج کرتے ہیں۔ نمبر 1، حضرت سلیمان کے بعد جب بنی اسرائیل کی سلطنت تقسیم ہو کر دو ریاستوں یروشلم کی دولت یہودیہ اور سیریا کی دولت اسرائیل میں بٹ گئی تو ان میں آپسی لڑائی کا سلسلہ شروع ہوا اور نوبت یہاں تک آئی کہ یہودیوں کی ریاست نے اپنے ہی بھائیوں کے خلاف دمشق کی آرامی سلطنت سے مدد مانگی۔ اس پر خدا کے حکم سے حنانی نبی نے یہودیوں کے حاکم آسا کو سخت تنبیہ کی، مگر آسا نے اس تنبیہ اور چیتابنی کو قبول کرنے کے بجائے خدا کے پیغمبر کو جیل بھیج دیا۔ کتاب 2 اتہاس 17:7-10۔ نمبر 2، حضرت الیاس نے جب بیل کی پوجا پر یہودیوں کو ملامت کی اور نئے سرے سے توحید کا پیغام پھیلانا شروع کیا تو سامریا کا اسرائیلی بادشاہ اخی اب اپنی مشرک بیوی کی خاطر ہاتھ دھو کر ان کی جان کے پیچھے پڑ گیا، یہاں تک کہ انہیں جزیرہ نما سینا کے پہاڑوں میں پناہ لینی پڑی۔ اس موقع پر جو دعا حضرت الیاس نے مانگی وہ اس طرح ہے: بنی اسرائیل نے تیرے عہد کو چھوڑ دیا، تیرے نبیوں کو تلوار سے قتل کیا اور ایک میں ہی اکیلا بچا ہوں تو وہ میری جان لینے کے در پہ ہیں۔ کتاب نمبر 1 راجہ 19:1-10۔ نمبر 3، ایک اور نبی حضرت میکائیہ کو اسی اخی اب نے حق بولنے کے جرم میں جیل بھیجا اور حکم دیا کہ اس شخص کو مصیبت کی روٹی کھلانا اور مصیبت کا پانی پلانا۔ کتاب نمبر 1 راجہ 22:26-27۔ نمبر 4، پھر جب یہودیہ کی ریاست میں کھلم کھلا بت پرستی اور بدکاری ہونے لگی اور زکریا نبی نے ان کے خلاف آواز اٹھائی تو بادشاہ یہودہ یواس کے حکم سے انہیں ٹھیک ہیکل سلیمانی میں اور قربان گاہ کے بیچ پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ کتاب نمبر 2 اتہاس 24:21۔ نمبر 5، اس کے بعد جب سامریا کی اسرائیلی ریاست آشوریوں کے ہاتھوں ختم ہو چکی اور یروشلم کی یہودی ریاست کے سر پر تباہی کا طوفان تلا کھڑا تھا تو یرمیہ نبی اپنی قوم کی گراوٹ پر ماتم کرنے لگے اور کوچے کوچے انہوں نے پکارنا شروع کیا کہ سنبھل جاؤ ورنہ تمہارا انجام سامریا سے بھی برا ہوگا۔ مگر قوم کی طرف سے جو جواب ملا وہ یہ تھا کہ ہر طرف سے ان پر لعنت اور فٹکار کی بارش ہوئی، پیٹے گئے، قید کیے گئے، رسی میں باندھ کر کیچڑ بھرے حوض میں لٹکا دیے گئے کہ بھوک اور پیاس سے وہیں سوکھ سوکھ کر مر جائیں، اور ان پر الزام لگایا گیا کہ وہ قوم کے غدار ہیں، باہری دشمنوں سے ملے ہوئے ہیں۔ یرمیہ 15:10، 18:20-23، 20:1-18، 36:40۔ نمبر 6، ایک اور نبی حضرت آموس کے بارے میں لکھا ہے کہ جب انہوں نے سامریا کی اسرائیلی ریاست کو ان کی گمراہیوں اور بدکاریوں پر ٹوکا اور ان حرکتوں کے برے انجام سے خبردار کیا تو انہیں نوٹس دیا گیا کہ ملک سے نکل جاؤ اور باہر جا کر پیغمبری کرو۔ آموس 7:10-13۔ نمبر 7، حضرت یحییٰ علیہ السلام نے جب ان بد اخلاقیوں کے خلاف آواز اٹھائی جو یہودیہ کے بادشاہ ہیرودیس کے دربار میں کھلم کھلا ہو رہی تھیں تو پہلے قید کیے گئے، پھر بادشاہ نے اپنی معشوقہ کی فرمائش پر قوم کے سب سے بھلے آدمی کا سر کٹوا کر ایک تھال میں رکھ کر معشوقہ کو پیش کر دیا۔ مرقس 6:17-29۔ نمبر 8، آخر میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بنی اسرائیل کے علماء اور قوم کے سرداروں کا غصہ بھڑکا کیونکہ وہ انہیں ان کے گناہوں اور ان کی ریاکاریوں پر ٹوکتے تھے اور ایمان کی سچائی کی نصیحت کرتے تھے، اس قصور پر ان کے خلاف جھوٹا مقدمہ تیار کیا گیا۔ رومی عدالت سے ان کے قتل کا فیصلہ حاصل کیا گیا، اور جب رومی حاکم پیلیٹس نے یہودیوں سے کہا کہ آج عید کے دن میں تمہارے لیے یشوع اور برابا ڈاکو دونوں میں کس کو رہا کروں تو ان کی پوری بھیڑ نے ایک آواز میں پکار کر کہا کہ برابا کو چھوڑ دے اور یشوع کو پھانسی پر لٹکا۔ متی 27:20-26۔ یہ ہے اس قوم کے جرموں کے داستان کا ایک نہایت شرمناک باب جس کی طرف قرآن کی اس آیت میں مختصر طور پر اشارہ کیا گیا ہے۔ اب یہ ظاہر ہے کہ جس قوم نے اپنے فاسق اور فاجر لوگوں کو سرداری اور بادشاہی کے لیے اور اپنے نیک اور بھلے لوگوں کو جیل اور پھانسی کے لیے پسند کیا ہو، اللہ ان کو اپنی لعنت کے لیے پسند نہ کرتا تو آخر اور کیا کرتا؟